ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہاں بیٹی کا رشتہ کیا پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے فرشتہ آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا شادی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ پیغام لائے شادی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام لائے تو جبرائیل آ گیا آسمان سے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ علی کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے شادی کا پیغام لے کر تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی جب آپ کو یہ معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ علی فاطمہ کی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے انشاءاللہ کہا؟ یہ کیوں نہیں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو گیا، وہی آ گئی ہے، ڈن، شادی رشتہ ڈن ہو گیا؟ نہیں، آپ خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ گئے، باہر گئے، اور باہر صحابہ کرام جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ علی کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ پھر سمجھو کہ رشتہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ انشاءاللہ تو دیکھنا جو ہے وہ بس اب رشتہ ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کیوں نہیں کی جب آپ کو اللہ پاک کی وحی بھی آ گئی، حضرت جبرائیل بھی آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر گئے، اور آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! کون فاطمہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن اور حسین کی ماں، اور جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی۔ جنتی پوچھیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ تب کہا جائے گا کہ اوپر جنت میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! ان کے دانت مبارک کے نور سے یہ جنت جگمگائی ہے۔ سبحان اللہ! اس بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا فاطمہ انکار کر دیتی؟ نہیں بیٹی، انہوں نے پوچھا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اوپر سے جبرائیل آ چکا ہے، آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں کے سردار، اور پھر بھی وہ جا کر اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی شادی کے لیے ہاں کر دوں؟ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لڑکیاں رات کی تاریکی میں جو ہے اپنے ماں باپ کے منہ پہ کالک مل کے گھروں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اور نہ جانے ان کے ساتھ پھر آگے وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہی شخص جو موبائل پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دنیا جہان کے اور پوری زندگی نبھانے کے عہد و پیما کرتا ہے، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک عبرت ناک واقعہ میرے خود آنکھوں دیکھا ہے کہ ہمارے محلے میں بھی ایسے ہی ایک کیس ہوا۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جو ہے رات کے اندھیرے میں چلی گئی، اور نہ جانے پھر اب وہ کس حال میں ہے۔ اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ پھر لڑکیاں اس حال میں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو وہ ماریں گے نہ یا درد تکلیفیں آئیں گے، وہ پھر بھی ماں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہاں میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور عبرت ناک وہ نشان بنی، اور آج وہ بالکل جو ہے وہ بے کس و مجبور ہے، اور نہ وہ پیچھے پلٹ کے دیکھ سکتی ہے، اور نہ وہی سمجھ لیں کہ آگے کنواں ہے اور پیچھے گہری کھائی۔ تو میں ایسے والدین سے جو ہے وہ کہنا چاہتی ہوں۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو دیہات ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں تو رشتہ کرتے ہوئے لڑکوں سے بھی پوچھا نہیں جاتا، بس کہہ دیتے ہیں والدین کہ ہو گیا، میں تیرا رشتہ کر آیا ہوں، بس ہو گیا۔ تو دیکھیں اسلام ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے، قرآن پاک ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ بیٹی سے پوچھیں، آپ بیٹے سے پوچھیں، اگر ان کی کہیں مرضی ہے اور پھر جو ہے سنت کے مطابق سنت طریقے سے رشتہ لایا جائے اور اس پیغام کو قبول کیا جائے، تو دو خاندان جو ہیں وہ بربادی سے بچ سکتے ہیں، والدین بچ سکتے ہیں اس ذلت، اس اذیت سے۔ کس قدر مشکل اور اذیت میں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اولاد کو جوان کرتے ہیں، سیند سیند کر وہ قدم رکھتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے، ان کی عزت ایک دم اور ایک چٹکیوں میں جو ہے ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اچھال جاتی ہیں۔
رات کی تاریکی میں۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہی ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی میں کچھ چینجنگ آ رہی ہیں، میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھیں۔ تو اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی میں کچھ چینجنگز آ رہی ہیں، مثلاً اگر وہ اسکول گوئنگ ہے تو اس کا اسکول میں دل نہیں لگ رہا، وہ گھنٹوں موبائل پہ لگی رہتی ہے، اکیلے میں جو ہے وہ موبائل پہ کس سے باتیں کرتی ہے، تو یہ پیرنٹس کے عمل جو ہے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی چیز ہے، کوئی کسی پسند وغیرہ لڑکے وغیرہ کی، آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور چٹکیوں میں جو ہے وہ انسان نہ جانے کس کس سے رابطے میں آ سکتا ہے، جس کو نہ جانے اس نے ساری زندگی دیکھا ہی نہ ہو یا جانا ہی نہ ہو، اور ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں۔ تو آپ والدین کو چاہیے کہ بیٹھ کے بیٹی سے بات کریں اور پھر اس چیز کو جو ہے وہ سنت کے طریقے کے مطابق ان کا نکاح کریں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کی عزتیں بھی جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی عزتوں ناموز کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے دین پہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اور اللہ پاک سب والدین کو ان آزمائشوں سے بچائے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ملتی ہوں آپ کو ایک پیاری سی خوبصورت ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔